اور ہمارے علماء کبھی بےایمانی نہیں کرتے، ہمارے علماء کبھی کرپشن نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی زندگی محدود ہوتی، حرام حلال ان کے نظروں کے سامنے ہوتا۔ اس زمین پر سب سے مقدس جماعت اگر کوئی ہے نبی کے بعد تو ایڈی انکم ٹیکس والے سنو، وہ ہمارے ٹوٹل علماء کرام کی جماعت ہے۔ اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند، آج تک اس دارالعلوم دیوبند سے کوئی آتنکواد نہ نکلا۔ سر سید احمد خان نے انگریز کے زمانے میں مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، آج تک وہاں سے کوئی آتنکواد نکلا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی دیٹ از لوکیٹڈ ان حیدرآباد، آج تک اس یونیورسٹی سے کوئی آتنکواد نکلا۔ ان یونیورسٹی میں قرآن بھی پڑھایا جاتا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، آج تک کوئی آتنکواد پڑھ کر نکلا۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کوئی آتنکواد پڑھ کر نکلا۔ عالیہ یونیورسٹی کولکاتہ کوئی آتنکواد پڑھ کر نکلا۔ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی دیٹ از لوکیٹڈ ان لکھنؤ کوئی آتنکواد پڑھ کر نکلا نہیں نکلا۔ سینکڑوں ایسی یونیورسٹی اور تعلیمی ادارے ہیں جس کے فاؤنڈر، جس کے ممبر مسلمان ہیں۔ انہوں نے تعلیمی ادارے کو، تعلیم کو عام کرنے کے لیے ادارے قائم کیے۔ اے میڈیا والوں، پوری دنیا کے میڈیا بھی، پوری دنیا کے مینڈک بھی ایک پلیٹ فارم پر آ کر تم شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ شریعت کبھی بدنام نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت عبداللہ سالم کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کی گئی ہے۔ 110 کروڑ روپے کی پراپرٹی ضبط کر لی گئی غالباً عقل کنواں کے اندر۔ وہاں کے سرکار کے پیٹ میں درد ہو رہا، ارے اس مدرسے میں اتنی ساری بڑی بلڈنگ کہاں سے؟ ہم اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگ نہیں بنا پاتے، لیکن اس مدرسے میں دیکھو تو کالج بھی ہے، ٹوپی والے بھی ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں، مولانا صاحب بھی ہیں۔ راون پکڑ کر لے گیا سیتا میاں کو، راون کے ساتھ مقابلہ کرنا جہاد تھا۔ کوروں کے ساتھ پانڈووں کی لڑائی ہوئی ہستنا پور کے میدان میں، وشنو جی پرماتما بن کر شری ارجن کی مدد کر رہے تھے۔ پانڈووں کا کوروں کے سامنے میں کھڑے ہو کر اپنے حق کو لینا اور اپنی استتو کی حفاظت کے لیے لڑنا وہ جہاد تھا۔ اور سیم اسی طریقے پر جنگ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی اگر ابو جہل کے سامنے اپنے 313 صحابہ کو لے کر گئے ابو جہل کے مقابلے میں، تو وہ جہاد تھا، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ کہ اگر آدمی مر کر چلا بھی جاتا ہے لیکن اگر وہ کوئی تعلیمی ادارہ بنا کر جاتا ہے یا تعلیم پر کوئی کام کر کے جاتا ہے تو جب تک وہ چیز اس زمین پر باقی رہے گی اس وقت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، او علم ينتفع به۔ صدقہ جاریہ میں اس ادارے کا شمار ہوتا ہے، او ولد صالح يدعو له، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ آدمی مر کر چلا جاتا ہے مگر کچھ اچھے کام کر کے جاتا ہے، کچھ صدقہ جاریہ کا کام کر کے جاتا ہے، یا کوئی کتاب لکھ کر چلا گیا، یا کوئی مدرسہ بنا کر چلا گیا، یا کسی مدرسے میں اپنی زمین ڈونیٹ کر دی، یا کسی کو حافظ قرآن بنا دیا، تو وہ مر کر چلا جائے گا لیکن تب بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی لیے ہر کسی کے لیے باعث عبرت ہے کہ آج قبر میں ان کو ہماری نیکی کی، ہمارے ایصال ثواب کی ان کو ضرورت ہے۔ جتنی بھی ان کی دولت پراپرٹی ہے وہ سب یہیں پر رہ گئی، ہر کسی کی رہتی ہے۔ اگر کچھ کام آتا ہے تو نیک عمل، اور وہ کام آتا ہے جو آپ دنیا میں
کر کے جاتے ہیں اچھے عمل کی شکل میں۔ بہرکیف یہ قرآن ہے، قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، وہ واحد الہامی کتاب ہے جو ان ون ٹائم ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی۔ باقی ان کے علاوہ جتنی بھی آسمان سے زمین پر کتابیں اتری ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل وغیرہ وغیرہ، وہ سب کتابیں اتری ہے، اللہ نے اتاری ہے، مگر وہ بیک وقت اتر جاتی تھی۔ توریت ایٹ اے ٹائم، اللہ نے توریت has been sent down to the earth and to موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کو in one time ایک وقت میں پوری توریت دے دی گئی۔ انجیل کی باری آئی ایک وقت میں آسمان سے زمین پر، زبور کی باری آئی ایک وقت میں آسمان سے زمین پر، حضرت داؤد کو زبور، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک وقت میں۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو 23 سال میں بتدریجاً جب جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی، جس حکم کی، جس واقعے کی، جس ایکسپلینیشن کی، تو اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اس کو نازل فرماتے تھے۔ وید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، یدا یدا ہی دھرمسّ گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمسّ تداتمانم سرجامہم۔ اس زمین پر جب جب اچھائی کو لانے کی بات ہوتی ہے، برائی کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے، تو گیتا کہتی ہے کہ اس وقت انسانی شکل میں یا کسی اور شکل میں پرماتما روپ دھارن کر کے اس زمین پر آتا ہے اور وہ زمین پر اصلاح کا کام کرتا ہے۔ ہندو بھائی ہوتے تو ان کو یہ اچھا پیغام سننے کو ملتا، لیکن 1 بجے تک وہ نہیں جاگتے، وہ زیادہ سے زیادہ مغرب سے لے کر 8-9 بجے تک رہتے۔ خیر، تو بقدر ضرورت 23 سال میں اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ دنیا کی ساری کتاب جو آسمان سے اتاری گئی، ان کے اندر انسان نے اپنی زبان کو بھی داخل کر دیا، یعنی توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، بائبل ہے، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس، اوسطا، دساتیر وغیرہ یہ کتابیں ہیں۔ ان کتاب میں ان کے پادریوں نے، ان کے گرو نے جب نئی ایڈیشن شروع کی، اپنی طرف سے کوئی لائن داخل کر دیا اس میں۔ قرآن دنیا کی وہ واحد الہامی کتاب ہے، اس میں ایک حرف بھی انسان کی طرف سے بدلا نہیں گیا، ایڈ نہیں کیا گیا، اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور کو بائبل بولتے ہیں آج کی تاریخ میں، سب کو ملا کے، لیکن میں الگ الگ اس لیے بول رہا ہوں چونکہ الگ الگ نبی پر یہ کتاب اتری تھی۔ توریت حضرت موسیٰ پر، توریت کی زبان کیا تھی؟ زبان کس زبان میں توریت کو اللہ نے زمین پر اتارا؟ عبرانی زبان۔ آج عبرانی زبان نہیں بولی جاتی، نہ ہی پڑھائی جاتی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کی زبان آرامی زبان تھی۔ آرامی زبان کی کیا تاریخ ہے؟ آج اس کا نام و نشان نہیں ہے، نہ کہیں یہ زبان پڑھائی جاتی ہے یہ لینگویج، اور نہ ہی کہیں کسی کتاب میں مطالعے کے طور پر کہیں پر آپ کو نظر آئے گا۔ آرامی زبان بھی ختم۔ اوسطا پارسی مذہب کی کتاب ہے، اوسطا دساتیر،
تو اوستھا کتاب جو پارسی مجوسی لوگ ہوتے ہیں ان کی کتاب کا نام اوستھا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کسی زمانے میں آسمان سے زمین پر ایشور نے اتارا. تو اوستھا کی زبان پارسی زبان ہے، اور پارسی زبان بھی آج کی تاریخ میں نہ ہی پڑھائی جاتی ہے، نہ ہی سکھائی جاتی، نہ بولی جاتی ہے. زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور زبور کی زبان سریانی زبان. سریانی زبان نہ آج کہیں پر آپ اس کے بولنے والے کو دیکھیں گے، اور نہ ہی یہ کتاب، نہ یہ کہیں پڑھائی جاتی، سکھائی جاتی. سنسکرت رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید، چار. There are 4 Vedas are found in entire India, in Asia مہادیپ. پورے بر صغیر میں یہ 4 وید سناتنی بھائیوں کے پاس ملتے ہیں. یہ چاروں وید، ان کی زبان کون سی ہے؟ سنسکرت. سنسکرت زبان میں کوئی بات کرے گا، آپ نے دیکھا کسی کو بات کرتا ہوا نہیں. سنسکرت زبان میں کہیں گا کہ میرا نام عبداللہ سالم، اہم عبداللہ سالم استی. آپ کنفیوز ہو جائیں گے. مم گرو ہم جو کی ہاٹ پترا باڑی استی. مم نما مائی نیم، میرا نام. مم گرو ہم میرا گھر. اہم میں. یہ سنسکرت زبان آپ نے اس زبان میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا. اتر پردیش کا لال بجکر ایک مرتبہ صرف شپت لیا تھا شروع میں، جب وہ جیت کر کے گئے تھے تو انہوں نے صدن میں سنسکرت زبان میں شپت لیا تھا. اس کے بعد سے لے کر آج تک کوئی بھی ایک ویکتی نہیں کہہ سکتا کہ ہم سنسکرت زبان بولتے ہیں یا ہم سیکھتے ہیں. تو سنسکرت زبان بھی نہ بولی جاتی ہے نہ سکھائی جاتی. کیوں؟ دیر از نو نیڈ. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی سمجھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں. پیاس لگے گی کہے گا کہ جلم پیبھتی جلم پیبھتی. وہ پتھر دے دے گا آدمی لا کے، پیاس سے مر جائے گا. جلم پیبھتی کا مطلب پانی پلاؤ. جل سنسکرت پیبھتی کا مطلب پلانا. پیبھتی جلم، جلم پیبھتی. جلم کھادتی. تو وید سنسکرت زبان میں، سنسکرت زبان بھی ناپید ہے، صرف ویدوں میں موجود ہے. لیکن ایک زبان جو زندہ زبان ہے وہ زبان قرآن کریم کی زبان ہے. آج بھی جزیرۃ العرب چلے جائیں، عراق چلے جائیں، فرانس بھی چلے جائیں، ایران چلے جائیں، کویت، دبئی چلے جائیں، اب گلف کنٹری چلے جائیں، آپ کم سے کم پورے یورپ کے اس علاقے میں، جزیرۃ العرب میں، یورپ کے بھی کچھ علاقوں کے اندر میں یہ زبان بولی جاتی ہے، عربی زبان. باضابطہ عربی زبان میں سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں کتاب بھی ہے، اور باضابطہ عربی زبان بولی جاتی ہے. اور باضابطہ یہ زبان اس زمین کے کم سے کم 1/3 پر، یعنی زمین کا 3 حصہ کیجئے، پورے اس پرتھوی کا 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کی یہ دھرتی، اس زمین کا حصہ کیا جائے تو اس 1/3 پر بولی جاتی ہے یہ زبان، عربی زبان. اسی عربی زبان میں قرآن کریم ہے. اور تو اور دنیا کی جتنی بھی بڑی کتابیں ہیں ان سب کتاب میں ایک مضمون، یعنی جو آسمان سے نازل کی گئی، توریت، زبور، ان سب کے اوپر ایک مضمون، کیا؟ اللہ ایک ہے. ایک اللہ کو مانو. حضرت ابراہیم آئے، ان کا بھی وہی پیغام. حضرت داؤد آئے، ان کا بھی وہی پیغام. حضرت نوح آئے، ان کا بھی وہی پیغام. حضرت موسیٰ آئے، ان کا بھی وہی پیغام. تو the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تک جتنے بھی نبی اور انبیاء آئے، سب کا وہی پیغام کہ اللہ ایک ہے. مرنے کے بعد حشر کا میدان قائم ہوگا، وہی عقیدہ، ایک ہی مضمون. مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں
صرف ایک مضمون توحید وحدانیت ایشور کی بھکتی کا نہیں ہے، بلکہ سارے عقیدے، سیاست، سماجیات، تجارت، جنگ، صلح، نکاح، خلا، طلاق، ٹوٹل میٹر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر مضمون بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام تر مضامین اللہ نے اس قرآن میں بیان کیا، جو دنیا کی کسی اور کتاب میں تمام تر مضامین نہیں پڑھے جاتے، نہیں بتائی گئی ہے، لیکن قرآن میں تمام تر مضمون۔ یہ قرآن صرف سر پر فضیلت کی دستار باندھنے کے لیے، بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے نہیں، وہ تو ہے ہی، وہ مقام و مرتبہ تو اتنا بڑا ہے کہ کل قیامت میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو اور جنت کے دروازے پر بلندی پر چڑھو۔ اقرا ورتقی کا لفظ ہے، ارتقاء، بلندی پر چڑھنا۔ جیسے گھر کے چھت پر ہم سیڑھی سے چڑھتے ہیں تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے ارتقاء، بلندی پر چڑھنا، and to come up، اوپر آنا، to come out، باہر آنا۔ اقرا ورتقی، جنت کے دروازے پر چڑھو۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ تم فلاں کتاب کو پڑھو گے تو تم کو جنت میں دروازہ اور راستہ ملے گا، جنت کی سیڑھیوں پر چلو گے۔ نہیں، نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل، نہ رگوید، نہ یجروید، نہ ساموید، نہ اتھروید، نہ رامائن، نہ مہابھارت، نہ گیتا، نہ اپنشد، کوئی بھی کتاب نہیں، لیکن صرف تنہا there is only Quran and to recite the holy Quran when will the day of judgment، جب قیامت قائم ہوگی اس وقت میں حشر کے میدان میں پریشانی کے عالم میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا۔ تو یہ تو مقام و مرتبہ مرنے کے بعد ہے، لیکن اللہ نے اس قرآن میں دنیا کے اندر بھی بہت سارے مضامین بیان کیے۔ طلاق کا معاملہ حل کرنا ہے، قرآن میں جا۔ آج اگر طلاق کے اوپر مسٹر مودی نے قانون بنایا ہے تو ہم مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے بنایا، تھوڑی سی غلطی بھی محترمہ کو 1 2 3 جاؤ، یہ طریقہ غلط ہے۔ طلاق کا بہترین آپشن ہے، بہترین طریقہ ہے۔ آپ پہلی بات تو طلاق تک نوبت جانی ہی نہیں چاہیے، کچھ بھی ہو جائے طلاق تک بات نہیں پہنچنی چاہیے۔ رشتہ دار، گاؤں سماج کے لوگوں سے کوشش کروائیں، لیکن اگر بات نہیں بنتی ہے، مر جائیں گے یا بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہو جائے گا، تب جا کر طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ ڈائریکٹ 3 طلاق مت دیجئے۔ آپ کی بیوی جب مہینے میں پاک ہوتی ہے تو محترمہ کو کہیے کہ محترمہ میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں۔ لفظ طلاق شوہر کی زبان سے آتے ہی، زبان سے جب لفظ طلاق کا لفظ نکل جاتا ہے تو شوہر کا بھی دماغ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے اور بیوی بھی سوچتی ہے طلاق، ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ تب بعد میں سمجھ میں آتی ہے، تب نہ دوڑتا ہے 3 طلاق کے بعد قاضی صاحب کچھ کرا دیجئے، امام صاحب کچھ کرا دیجئے، مولانا صاحب پیسہ لے کر کچھ کرا دیجئے۔ طلاق کا ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی قانون ہے۔ سینکڑوں امام کے پاس جاؤ گے، سینکڑوں قاضی کے پاس جائیں گے۔ شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ آپشن ہے، اس بٹن کو دبائیں گے تو یہ مسئلہ ہوگا، اس بٹن کو دبائیں گے تو ایک مسئلہ ہوگا۔ طلاق کے بعد نکاح کا جو پروسیس ہے وہ ہر جگہ ایک ہی ہے، ہر جگہ۔ اسی لیے کہا گیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا جو مسئلہ ہے قرآن میں، جو احکامات ہیں وہ بدلتے نہیں۔ اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو ٹوٹل مسلمان کے لیے وہی ایک عذاب اور وہی ایک سزا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ امیر چھوڑے کہ غریب چھوڑے۔ بہت آسان طریقہ، 1 مہینے تک یہ سسٹم رہے گا،
ایک مہینے کے اندر سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت پیدا ہوگی. لوگ کہیں گے ارے بیوی بھی سوچے کہ ایک طلاق مجھے پڑ گئی ہے، باتیں سیریس ہوں گی. اس کے بعد اگر بیوی مان جائے، شوہر مان جائے تو کوئی بات نہیں، چلے جائیے شاپنگ کرنے کے لیے، گھومنے چلے جائیے، کہیں پورنیہ چلے جائیے محترمہ کو لے کے. موڈ فریش ہو گیا، گھوم کر آ گئے، طلاق واپس پاکٹ میں رکھ لیجیے، بڑھیا خوشحال زندگی گزرے گی. طلاق بھی ہوئی، نکاح بھی نہیں ٹوٹا، مطلب لفظ طلاق دیا گیا، استعمال ہوا. غصے میں تو دے دیتا آدمی طلاق طلاق طلاق، بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا اس میں. نہیں، ایک طلاق، ابھی نکاح نہیں ٹوٹا، ابھی چلے گا، 1 مہینے تک چلے گا سسٹم. 1 مہینے میں اگر ہو جائے واپسی ٹھیک، تو نہیں دوسرے مہینے میں بھی یہ پروسیس اپلائی کیا جائے، اگلے مہینے میں اور ٹائم ملے گا آپ کو. دیکھیے کتنا اچھا ہے اسلام میں. یہ نالائق میڈیا والے یہ اس سسٹم کو بتائیں گے نہیں، صرف وہ والا طلاق 1 2 3 والی طلاق چلاتے ہیں چینل پر، اور یہ جو طلاق ہے طلاق احسن اس کو نہیں چلاتے. یہ بے ایمان ہوتے ہیں، یہ شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے. اے میڈیا والوں، پوری دنیا کے میڈیا بھی، پوری دنیا کے مینڈک بھی ایک پلیٹ فارم پر آ کر تم شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ شریعت کبھی بدنام نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت عبداللہ سالم کی لکھی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کی گئی ہے. انسان کا نفع اور نقصان جتنا بہتر اللہ کی ذات اور اللہ سمجھ سکتا ہے، اس سے بہتر کائنات کا کوئی پرانی نہیں سمجھ سکتا. بہرکیف یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر تمام طرح کے مسائل کا حل بڑی آسانی کے ساتھ ہے، جو دنیا کی دوسری کتابوں کے اندر نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر. جرمنی میں عیسائی پادریوں نے کہا کہ ارے جمع کرو، تو یونانی زبان میں جتنے بھی بائبل تھے سب کو جمع کیا، یونانی زبان کی بائبل کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کئی سال بعد ان کو کمپیئر کیا بائبل کو، ایک بائبل، دوسرے بائبل، تیسرے بائبل، چوتھے بائبل میں کیا. لاسٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ 2 لاکھ الفاظ، 2 لاکھ روایات اس میں غلط ہے بائبل کے اندر، 2 لاکھ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلمان بڑے چیختے اپنے قرآن کے بارے میں، لاؤ. 42,000 قرآن کریم کے نسخے لائے گئے. 3 سال تک بیٹھ کر پوری ایمانداری کے ساتھ پڑھا گیا، مقابلہ کیا گیا. قرآن کریم کا یہ چیپٹر بھی پڑھو، دوسرے قرآن کا پڑھو، تیسرے قرآن کا پڑھو. 42,000 قرآن کریم کے نسخے جمع کر کے اس کو کمپیئر کیا، ملایا ایک قرآن کا دوسرے قرآن سے، دوسرے کا تیسرے سے، تیسرے کا چوتھے سے. لاسٹ میں کیا کہا؟ کہیں پر لکھاوٹ کی تھوڑی بہت غلطی ہے، ورنہ روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک بھی لائن کے اندر اختلاف روایت نہیں ہے. یہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن مصدق ہے. یہ عیسائی، جرمنی کے عیسائی پادریوں کا کہنا ہے. اسی لیے جو لوگ قرآن کریم کے 1-2 آیت پڑھ لیتے ہیں اور اس پر کہتے ہیں کہ دیکھیے نا قرآن کریم کے اندر تو جہاد ہے، قرآن کریم کے اندر تشدد ہے، قرآن کریم میں جہاد نہیں ہے. میں نے آج بیان میں سپول میں سمجھایا ہے کہ جہاد کس کو بولتے ہیں. راون پکڑ کر لے گیا سیتا میاں کو، راون کے ساتھ مقابلہ کرنا جہاد تھا. کوروں کے ساتھ پانڈووں کی لڑائی ہوئی ہستنا پور کے میدان میں، وشنو جی پرماتما بن کر شری ارجن کی مدد کر رہے تھے. پانڈووں کا کوروں کے سامنے میں کھڑے ہو کر اپنے حق کو لینا اور اپنی استتو کی حفاظت کے لیے لڑنا وہ جہاد تھا. اور سیم اسی طریقے پر جنگ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی اگر ابو جہل کے سامنے اپنے 313 صحابہ کو لے کر گئے
ابو جہل کے مقابلے میں تو وہ جہاد تھا، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ کسی انسان کو تھپڑ مارنا یا کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا یا کسی پبلک پیلیس میں کار میں RDX ڈال کر بم بلاسٹ کرنا یہ جہاد نہیں ہے، اسلام میں اس کی تعلیمات نہیں ہیں۔ جیسے مہابھارت کی لڑائی ضروری تھی، اس کو جہاد اور جنگ کا نام دے سکتے ہیں، تو ایسے ہی جنگ بدر 13 سال کے بعد یہ جنگ لڑی گئی۔ نبوت 13 سال پہلے ملی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے 13 سال تک کسی انسان کو زبان سے تکلیف پہنچائی، اپنی پوری زندگی میں بھی نہیں پہنچائی، لیکن بات تلوار کی آئی تو 13 سال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں نکلے۔ وہ بھی آپ خود سے نہیں نکلے، بلکہ ابو جہل نے یہ کہا کہ آج محمد اور ان کے چاہنے والوں کا خاتمہ ہوگا۔ آج بدر کے میدان میں صحابہ کا اور محمد کا جو کہ نام لینے والے ایک ایک کو چن چن کر مارا جائے گا، آج کسی کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اور کون تھا ابو جہل؟ جیسے راون تھا راکشس، جیسے پانڈووں کے ساتھ ظلم کرنے والے کورو تھے، سیم اسی طریقے پر اللہ کے نبی پر، ان کے صحابہ پر ظلم تشدد کرنے والے ابو جہل، وہ ابو جہل جو بی بی سمیہ کے جسم کو بیچ سے پھاڑ دیا تھا، وہ ابو جہل جو خباب بن ارت کو انگاروں پر لٹا کر بھون دیا تھا، وہ ابو جہل جس نے حضرت زبیر کی آنکھیں نکال لی تھی، وہ ابو جہل جس کے چیلوں نے ام عمارہ کو 90 زخم دیے تھے، وہ ابو جہل جس نے حضرت ابو بکر صدیق کو مارا، وہ ابو جہل جس نے اللہ کے نبی کے کندھے پر گلے پر کپڑا ڈال کر ان کو ان کے گلے کو دبانے کی کوشش کی گئی، وہ ابو جہل جب آتا ہے اپنی پوری طاقت شراب اور کباب کو لے کر بدر کے میدان میں، تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آج نہیں بیٹھیں گے، آج مقابلہ کروں گا۔ اور آپ نے مقابلہ کیا اور اس نفرتی انسان کا، اس ظالم راکشس کا وَد کیا گیا بدر کے میدان میں۔ اس کو جہاد بولتے ہیں، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ جہاد کا مطلب وہ نہیں جو ایک ڈاکٹر ابھی جو I-20 گاڑی میں RDX لے کر آیا اور چاندنی چوک میں لال قلعہ کے سامنے میں بم کر دیا، وہ جہاد نہیں ہے، وہ تشدد ہے، وہ دہشت گردی ہے یقیناً۔ اور یہ پریرنا اگر وہ مسلم ڈاکٹر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں ایسا ہے، بالکل نہیں۔ مسلمان شراب پیتا ہے تو کیا مطلب قرآن میں شراب پینا؟ مسلمان چوری کرتا ہے تو کیا قرآن میں ہے؟ نہیں۔ اور یہ بات وید میں بھی کہی گئی، کیا اگر راکشس سامنے ہو تو اس کے سامنے میں سینہ تان کر کھڑے ہو جاؤ اور اس راکشس کا وَد کرو۔ رودر وہ گریوا اشریت پشاچا او برہما دویشو جہیتوم توریہ ترشتہ ستیم وبھاجنی۔ ایک ایک لائن کو کوٹ کروں گا تو وقت نکلے گا، صرف اشارتاً ایکسپلین کر دے رہا ہوں کہ جیسے قرآن کی آیت، بعض آیت جنگ پہ ابھارتی ہے، جنگ پہ، تو جنگ ملک کی حفاظت اور بقا کے لیے بھی کبھی کبھی ضروری ہے۔ جیسے ابھی پڑوسی ملک سے کچھ آدمی آئے بندوق لے کر ہمارے بھارت کے 28-29 لوگوں کو مار دیا، جیسے بھی RDX لے کر باہر کے کچھ لوگ آئے بم پھوڑ دیا، لوگ ہمارے مر گئے۔ تو ایسے وقت میں جو لوگ سازش کرتا ہیں، جو لوگ مجرم ہیں، ان کو چن چن کر مارنا، ان کی بارڈر پر کھڑے ہو کر ان کو للکارنا، یہ جنگ ہے اور یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی جنگ کی تھی۔ اس کو جوڑ دیتے قرآن سے، ایسی جنگ تو مہابھارت بھی، ایسی جنگ تو رامائن بھی، ایسی جنگ تو درگے ماتا نے کی، درگم راکشس کو مارنے کے لیے، اندکاسور کو مارنے کے لیے کالی کا اتار لیا۔ ایسے جنگ کے بارے میں تو ویدوں میں موجود ہے۔ بلکہ مہابھارت کے میدان میں جب ارجن نے ہتھیار ڈال دیے تو شری کرشن جی نے کہا کتستوا کشملدم، اے ارجن سورگ جانا چاہتے ہو بنا لڑے؟ ارجن نے کہا کہ ماتے پرماتما ہم کیسے مقابلہ کریں، جن سے میں نے تیر چلانا سیکھا ہے، دھنوش چلانا سیکھا، وہ میرے سامنے، میں کیسے مقابلہ کروں گا؟ تو شری کرشن جی جو بھگوان تھے انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اے ارجن یہ تمہارے گرو ہوں گے ٹھیک ہے، لیکن اس وقت یہ ناستک ہیں،
اس وقت یہ ناستک کا مطلب ایشور اور دھرم کو نہیں مان رہے ہیں، اسی لیے ان کا خاتمہ ابھی ضروری ہے۔ شری کرشن جی اس وقت کا خدا، پوری دنیا کا اس وقت کا پرماتما، وہ کہہ رہا ہے۔ تو یہی بات تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیونی میں ہے، لیکن آج کل کا میڈیا والا بی کام کر لیا، ماس کمیونیکیشن کر لیے، جرنلزم کے اندر میں جناب ایم اے کر لیے، پی ایچ ڈی کر لیے، لیکن دھرم کو ملا دیتے۔ میری آج تقریر 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی ہوئی تھی سپول میں، وہاں پر یہی کہ کیا دھرم میں کہاں تک گنجائش ہے کسی کو مارنے کی، کون سے دھرم کے اندر کہاں کہاں پرمیشن ہے۔ اور قرآن کریم کے تعلق سے اگر کوئی سوچتا ہے کہ قرآن کریم میں آیات جہاد ہے، جہاد کی آیتیں ہیں، لیکن یہ جہاد کی آیتیں بھارت میں بسے ہوئے مسلمانوں کو یہ نہیں کہتی وہ آیت کہ تم ڈنڈا لے کر جھنڈا لے کر تم ہندوؤں کے سامنے میں کھڑے ہو جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کا تو پیغام ہے المسلم من سلم الناس، سچا مسلمان وہی ہے جن کی ہاتھ اور پیر اور ان کی زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ پیغام، سچا پیغام تو یہی المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ رواه المسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اور پھر خواہ اس قرآن کو اور مدرسوں کو بدنام کرتے ہیں۔ آج تک کوئی مدرسہ، کسی مدرسے سے کوئی آتنکواد نکلا؟ دنیا کا سب سے بڑا، ایشیا کا سب سے بڑا اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند، آج تک اس دارالعلوم دیوبند سے کوئی آتنکواد نکلا؟ سر سید احمد خان نے انگریز کے زمانے میں مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، آج تک وہاں سے کوئی آتنکواد نکلا؟ مولانا ابوالکلام آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی دیٹ از لوکیٹڈ ان حیدرآباد، آج تک اس یونیورسٹی سے کوئی آتنکواد نکلا؟ ان یونیورسٹی میں قرآن بھی پڑھایا جاتا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، آج تک کوئی آتنکواد پڑھ کر نکلا؟ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کوئی آتنکواد پڑھ کر نکلا؟ عالیہ یونیورسٹی کولکاتہ کوئی آتنکواد پڑھ کر نکلا؟ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی دیٹ از لوکیٹڈ ان لکھنؤ کوئی آتنکواد پڑھ کر نکلا؟ نہیں نکلا۔ سینکڑوں ایسی یونیورسٹی اور تعلیمی ادارے ہیں جس کے فاؤنڈر، جس کے ممبر مسلمان ہیں، انہوں نے تعلیمی ادارے کو، تعلیم کو عام کرنے کے لیے ادارے قائم کیے، لیکن آج تک کوئی مائع کلال نہیں بتا سکتا ہے کہ کسی بھی ان مسلم تعلیمی اداروں سے کوئی آتنکواد پڑھ کر نکلا۔ اگر کوئی نوجوان، اگر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے بم اس لیے پھوڑا تاکہ مجھے سورگ میں افسانائیں ملے، مجھے حور ملے، حور ملتی ہے، ملیں گی، لیکن نیک عمل کی وجہ سے جو شراب نہیں پیے گا، جو جھوٹ نہیں بولے گا، جو چغل خوری نہیں کرے گا، جو زنا نہیں کرے گا، جو بےایمانی نہیں کرے گا، اس کے لیے مرنے کے بعد افسرائیں ہیں، اس کے لیے شرابن طہورا ہے۔ کسی معصوم کی ہتیا کرنے پر، کسی انسان کو مارنے پر، بم پھوڑ کر کسی معصوم لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال کر دہشت میں لانے کے بعد اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اڑا لیں گے اور ہم چلے جائیں گے سورگ جنت۔ اگر ایسا کوئی کلمہ پڑھاتا ہے، کوئی کانسیپٹ سمجھاتا ہے، تو اس پڑھانے والے کی بھی زبان کاٹی جائے، اور جہاں یہ تھیوری سمجھائی جاتی ہے بتاؤ ذرا وہ کمرہ کہاں ہے، ہم اس کمرے کو بلڈوز کریں گے، اس لیے کہ نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ اللہ کے نبی کی پوری جیونی اس کی اجازت دیتی۔ اور اللہ کے نبی سے، قرآن سے، شریعت سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی پروفیسر نہیں۔ اگر عبداللہ سالم کی زبان سے بات نکلتی ہے، قرآن سے میچ نہیں کرتا ہے، شریعت محمد سے میچ نہیں کرتا ہے، تو میری بات پر، میری زبان پر تالا لگا سکتے ہیں آپ، میری بات کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں آپ۔ میں یہاں تک پہنچا، میری اگر کچھ آپ لوگوں کے دل میں محبت ہے
تو وہ صدقہ ہے قرآن کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے وارث ہونے کی وجہ سے۔ کوئی مسلمان قرآن و حدیث سے بڑھ کر نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی تعلیمی ادارہ ہمارے قرآن و سنت سے بڑھ کر نہیں۔ اور جو میڈیا والے غلط فہمی پالتے ہیں، پھیلاتے، یہ بند کیجئے، ورنہ پھر عوام کے نظر میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ چل رہا ہے، اس سے بھی اور بری حالت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جھوٹ اور بے علمی کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے انسان مورخ بنتا ہے، انسان مہا پرش نہیں بنتا۔ مہا پرش بننا ہے، مہا آتما بننا ہے تو گیان کا حصہ لیجئے، گیان کا سہارا لیجئے۔ صاف لفظوں میں کہا گیا کہ بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پر پدیتے واسودیوا سرومتی سمہا آتما سدرلبھا۔ انسان تعلیم اور گیان کے ذریعے سے بڑا بنتا ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر چمار برادری سے آنے کے باوجود بھی ان سے بڑا پڑھا لکھا ویکتی آج تک بھارت کے اندر شاید ابھی تو ہو لیکن اس زمانے میں نہیں تھا، جس نے دیش کی تقدیر لکھی۔ 2 سال 11 ماہ 9 دن کے اندر غالباً بھارت کا سمویدھان لکھا گیا، اور اس سمویدھان سمیتی کا اध्यکش ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ جب بھارت کا سمویدھان لکھا جانا تھا تو ڈاکٹر پنڈت جواہر لال نہرو لندن گئے۔ لندن پہ جا کر آکسفورڈ یونیورسٹی میں کہا کہ مجھے ایک بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی چاہیے۔ کہا کہ وائی، واٹ از نیڈ، کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ ہمیں دیش کا سمویدھان لکھنا، قانون لکھنا۔ کہا کہ بھئی آپ کیوں آئے انڈیا سے؟ انڈیا کے اندر تو ایسا مہا پرش موجود ہے۔ کہا کون؟ کہا بھیم راؤ امبیڈکر۔ کہا رے وہ تو شودر جاتی سے آتے ہیں، شودرو برہمن۔ اس کے اوپر ہم نے ایکسپلین کیا ہے، شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی شودرتام چیتریو یاتی وترتوم وگادویچیم تتے چچا سے کے واترپتی پرجانام کتم پنرجاتی کیرتا پر بھیدا۔ اس کے اوپر ہم نے ایکسپلین کیا ہے کوئی آدمی پیدائشی بڑا نہیں ہوتا، پیدائشی چھوٹا نہیں ہوتا، انسان کا کام بڑا ہوتا ہے، انسان کا عمل بڑا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا انگریز بڑا چھوٹا نہیں جانتے، انگریز صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے۔ انگریز کو جہاں پر بھی ٹیلنٹڈ پرسن ملا، انٹیلیجنسی ملی دکھی، فوراً اس کو ہائر کر لیتے۔ گوگل کا سی ای او 35 کروڑ روپے سالانہ، 3500 کروڑ غالباً سالانہ جن کا پیکج ہے، سی ای او چیف ایگزیکٹو آفیسر بھارت کا، گوگلی جس کو ہم لوگ گوگل کتنا بڑا انجن ہے، کچھ بھی کیجئے تو گوگل سرچ کیجئے مل جائے گا، دنیا کا سب سے بڑے ویب براؤزر مانا جاتا ہے، اس کا سی ای او بھارت کا سندر رام پچائی چنئی کا پتلا سا لڑکا، باپ اسکوٹی چلاتا تھا، دودھ بیچتا تھا، کھڑگپور سے IIT کی اس نے۔ اتنی بڑی ذہین کو انگریزوں نے فوراً ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ انگریز ذات برادری نہیں دیکھتے ہیں، انگریز ہندو مسلم نہیں دیکھتے، انگریز صرف اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ دماغ کہاں سے ملے، عقل کہاں سے ملے، نئی چیزوں کا آوشکار کون کرنے والا ہوگا، فوراً اس کو قبول کرتا۔ ہمارے بھارت میں نہیں، ہمارے بھارت میں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوگا اس کو ایک ہی دن میں غائب کر دے گا۔ جیسے ہوا نا وہ نجیب کا JNU کے اندر سے چند دنوں میں غائب، کیوں؟ وہ لڑکا ایسا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ آنے والے وقت کا ڈاکٹر APJ عبد الکلام بننے والا تھا، اتنا شارپ مائنڈیڈ لڑکا تھا، اس کو ختم کر دیا، غائب کر دیا۔ عبداللہ سالم اگر اپنے سماج میں کچھ کرنا چاہتا تو اس کی پیر پکڑ کر کھینچو، نالائق آگے جا رہا ہے، بیوقوف بناتے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے بھارت میں یہی ہے، ہندو مسلم سب میں یہ پریشانی۔ تو انہوں نے ڈاکٹر پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ ارے وہ تو شودر برادری سے آتے، وہ کہا ہم شودر پدر نہیں جانتے، جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے بھارت میں، اگر اس کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ یہی مہا پرش کر سکتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کے پاس، تمہارے پاس تو 5 ڈگریاں ہیں، 6 ڈگریاں، اس کے پاس 12 ڈگری ہے، 12۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے پاس 12 ڈگریاں ہیں، جاؤ
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आए, एक्सेप्ट किया, संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई, अध्यक्ष बनाया गया। तकरीबन 2 साल 3 साल, तकरीबन 3 साल के मुद्दत में भारत का संविधान बना कर दिया, जो हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से उनको जानते। भारत का संविधान जिसको बोलते, लिखने वाला जात के एतबार से देखिए तो अछूत, नापाक, शूद्र, लेकिन काम इतना बड़ा किया कि भारत की रेल अगर चलती है तो संविधान की पटरी पर चलती है। उस अब्दुल रहमान कोई नहीं, भारत का संविधान सर्वोपरि, देश का कानून सबसे बड़ा, और इसी देश के कानून में लिखा है ये जो मदरसा चल रहा है, ये मदरसा चलेगा, इस मदरसा को चलाने की परमिशन इसी भारत के संविधान ने दी है। All minorities, whether based on religion, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. आर्टिकल नंबर 30 नंबर के आर्टिकल में यह बात कही गई है। इसीलिए इन मदरसों को टारगेट मत करो। 110 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई गालिबन अक्कल कुआं के अंदर। वहां के सरकार के पेट में दर्द हो रहा, अरे इस मदरसे में इतनी सारी बड़ी बिल्डिंग कहां से, हम इतने पैसे खर्च करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना पाते, लेकिन इस मदरसे में देखो तो कॉलेज भी है, टोपी वाले भी हैं, हाफिज साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं। मैं वहां के गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि उस मदरसे की बड़ी कुर्बानी रही है, और अगर आपको शक है जाइए आप इसकी तिजोरी को खोलकर, अरे दारुल देवबंद की तिजोरी भी खोली गई थी किसी जमाने के अंदर, लेकिन कुछ नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था। ये सब इदारे, इन सब इदारों में कुरान की तालीम होती है, और कुरान अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह ही मदद करता है। तुम लाख इंक्वायरी बिठा लो ईडी इनकम टैक्स के जरिए से, पढ़ाने वाले टोपी और दाढ़ी वाले तो एक सिर्फ वसाइल और सबब के दर्जे में है, वरना इन मदरसों की मदद, इन मदरसों की ताउन अल्लाह के तरफ से होती है। वरना कौन 10-10, 15-15, 20-20 हजार, 10,000 बच्चे खाना खाते हैं एक वक्त में, कई क्विंटल आटा बनाया जाता है एक वक्त में, कई क्विंटल दाल बनाई जाती है एक वक्त में, कहां से आता है? तहकीक तो कर चुकी है ना अब से पहले भी जासूस कंपनी दारुल देवबंद की। आइए कारी साहब जरा खोल कर दिखाइए इतना सारा गंदुम अनाज कहां से आता, इतने पैसे कहां से आते हैं? का लीजिए खोल कर देखिए, तिजोरी खोल कर, स्टॉक रूम खोल कर दिखा तो पूरा खाली, बंद करके फिर कहा आइए जरा नाश्ता वाश्ता करते हैं। पूरे दारुल देवबंद को घुमाया गया, जांच एजेंसी को फिर कहा कि आइए जरा देखिएगा, अब दिखा देते हैं। मेरे ख्याल से एक आध घंटे के अंदर जाकर फिर देखा तो देखा कि पूरा गोडाउन एकदम गना अनाज और गल्ले से भरा हुआ। कहा ये क्या हुआ? कहा कि इट्स मिरेकल, ये अल्लाह का घर है, समझिए ये अल्लाह के, इसमें आशिक रसूल, मेहमानान रसूल पढ़ते हैं, बच्चे हैं कुरान पढ़ते हैं, और इसकी खुद किफालत अल्लाह करता है। कहा कि सुन लीजिए, इतना पैसा है इस इदारे के फंड में कि इस इदारे को भी नहीं मालूम है कि कई सौ करोड़ रुपए मेरे फंड में है, नहीं पता। लगा लो कोशिश, ईडी इनकम टैक्स के जरिए से परेशान करते हैं। अरे ये इखलास के बदौलत, मेहनत की वजह से, पूरी ईमानदारी की कोई जमात है तो कहां है? मदरसों में उलमाए किराम की जमात। ब्लॉक जाइए तो करप्शन, कोटे पे जाइए तो करप्शन, डिस्ट्रिक्ट पे जाइए तो करप्शन, स्टेट पे जाइए तो करप्शन। पूरी ईमानदारी अगर कहीं पर है तो हमारे मदरसों में हमारे उलमाए किराम के मुक़द्दस जमात, कुछ नहीं, बस ओपन खुली किताब, आते हैं बेचारे पढ़ाते हैं, 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, उनमें से अपने परिवार के ऊपर में, कपड़े में, गैस में, दवा दारू में पूरे खर्च करते हैं। उसके बाद फिर 1 महीने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर 1 महीने में मिलता है।
تنخواہیں ملتی، زیادہ زیادہ 15,000. ہمارے بہار میں تو 15,000 کہیں اگر مل جائے تو سمجھے کہ من و سلوا مل گیا. ٹیچروں کو، اساتذہ کو نہیں ملتے 15,000 تنخواہ، بس وہی 10 سے نیچے. لیکن باہر کے اداروں میں جو خوشحال علاقے میں ہے، مہاراشٹر میں، گجرات میں، وہاں پر ہے، لیکن بس اتنی رقم، اور کوئی ان کا لوپ ڈیفالٹ، ان کی زندگی کا کوئی لنک غلط نہیں ہے. خام خواہ اماموں کو پریشان کرتے ہیں، مدارس کے اساتذہ کو پریشان کرتے ہیں، مدرسے میں تالے لگاتے ہیں، یہ پراپرٹی دکھاؤ، یہ بلڈنگ دکھاؤ. سب بلڈنگ کے آگے نام پلیٹ ہے، فلاں صاحب نے ایصال ثواب میں لگایا، فلاں صاحب میں لگایا. ہم کو کچھ لوگ نذرانہ بھیجتے ہیں تو ہم اس کی ٹرانزیکشن آئی ڈی منگاتے ہیں. ٹرانزیکشن آئی ڈی بھی ہم لکھ کر کے اپنی کاپی میں رکھتے ہیں. جب انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں ITR ہم لوگ، کیونکہ ہو سکتا ہم لوگوں کو بھی کوئی اٹھا پکڑ کر لے کے جا سکتا، مولانا عبداللہ تمہارے پاس اکاؤنٹ میں 10,000 5,000 2,000 روپے کہاں سے آتے، تب کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ سر ٹرانزیکشن آئی ڈی چیک کر لیجئے، ٹریک کر لیجئے کہاں سے آتا ہے. یہ سب پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے اپنی. تو ایسے ہی مدرسوں میں دیکھیں گے، اس مدرسے میں 2-4 اگر روم بنے ہوئے ہیں، یہ کوئی سرکاری فنڈ سے یا یہ کوئی کسی کرپشن کے مال سے، بےمانی سے نہیں. کسی آدمی نے ایک روم بنا دیا، کسی نے چھت ڈلوا دیا، کسی نے پنکھا لگوا دیا، کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے اینٹ دے دی، کسی نے ریت دے دیا. یہی ہوتا ہے مدرسے کا نظام اور سسٹم. کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہی چلتا ہے. جا کر دیکھ لو، انکوائری کر لو. پوری اشاعت العلوم عقل کنواں کے اندر میں کچھ نہیں ملے گا، جنجنا نہیں ملے گا. ہمیں قوی امید ہے کہ پورے بھارت کے اندر سب سے منظم اور سب سے کرپشن سے پاک اگر کوئی جگہ ہے تو ہمارے مدارس اور ہمارے مساجد ہیں. ان جگہوں کے اندر بےمانی نہیں ہوتی. ان جگہوں کے اندر پوری خودداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ہمارے ٹوپی اور داڑھی والے محنت کرتے ہیں، پسینہ بہا بہا کر چندہ کر کے لاتے، تب چل کر ان کا ادارہ چلتا. چاپلوسی کر کے، کسی فنڈ میں گھوٹالے کر کے یہ ادارہ نہیں چلتا. محنت مشقت کرتے، ان کی زندگی کو ٹٹول کر دیکھ لو، کہیں پر تمہیں ایک پیسے کا فرق نہیں ملے گا. اور ہمارے علماء کبھی بےمانی نہیں کرتے، ہمارے علماء کبھی کرپشن نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی زندگی محدود ہوتی، حرام حلال ان کی نظروں کے سامنے ہوتا. اس زمین پر سب سے مقدس جماعت اگر کوئی ہے نبی کے بعد تو ایڈی انکم ٹیکس والے سنو، وہ ہمارے ٹوٹل علماء کرام کی جماعت ہے. ان سے پاک اور پوتر، ان سے صداق خوددار جماعت آج اس دھرتی کے اوپر نہیں ملے گی آپ کو ان کے علاوہ. اسی لیے ان کا احترام بھی ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. میرے بھائیوں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے. غالباً صبح کو آپ کا یہ پروگرام چلے گا. اس میں سے آدھے لوگ تو سو گئے، میں نے جوش جوش میں بہت کچھ بول دیا. ہم کو حالانکہ اس پروگرام کے بارے میں بہت پہلے لیا گیا تھا، لیکن بیچ میں ہم بھی بھول گئے اور پھر بھی اچانک آنا پڑا.